اللہ پتہ ہے آزمائش کن کی کرتا ہے، جو اس کے پیارے بندے ہوتے ہیں جنہیں وہ پسند کرتا ہے۔ آزمائش میں آئی مشکل سزا نہیں ہوتی، یہ تو اللہ کی بندوں کو اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ اور پھر جن کو وہ آزماتا ہے ان کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیتا، آزمائش کے بعد ان کے لیے اجر اور آسانیاں بھی رکھتا ہے۔ ان کے صبر کے بدلے ان کو وہ عطا کر دیتا ہے جس کا اس کے بندے کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ صبر کرتے کرتے تھک گئے ہو، میں بتاؤں اللہ آزماتا انہی کو ہے جن سے اسے پیار ہوتا ہے۔ اللہ نے تمہیں صبر کی توفیق پتہ ہے کیوں دی ہے؟ کیونکہ اللہ تمہیں بے حساب اجر دینا چاہتا ہے۔ جانتے ہو صبر کا اجر بے حساب ہوتا ہے۔ اپنے دل کو بتاؤ کہ اللہ جانتا ہے تمہارے دل کے کسی گہرے کونے میں چھپی آرزو کو بھی۔ اپنے دل کو بتاؤ کہ یہ آزمائش تو ختم ہو جائے گی، مگر اس آزمائش میں جو اللہ کی محبت ملے گی وہ ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ تو مت پریشان ہو، اللہ کچھ بھی نہیں بھولتا۔ وہ عنقریب تمہارے لیے اتنے بہترین فیصلے کرے گا کہ تمہارا دل خوش ہو جائے گا۔ اللہ آزماتا ہے ہر کسی کو مختلف طریقے سے، کسی کو دے کر تو کسی کو لے کر، اور کسی سے انتظار کروا کر۔ وہ دیکھتا ہے کہ جس کو عطا کیا ہے وہ شکر ادا کرتا ہے یا نہیں، اور وہ دیکھتا ہے کہ جس سے لے لیا ہے وہ صبر کرتا ہے یا نہیں۔ وہ دیکھتا ہے کہ جو مجھ سے مانگ کے نوازے جانے کے انتظار میں ہے وہ میری محبت اور قدرت پر یقین کرتا ہے یا نہیں۔ مگر یاد رکھو اللہ کسی کو محروم نہیں رکھتا، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ وہ بے صبرے تو ہم ہیں جو ذرا سی بات پر اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں۔ وہ تو عطا کرتا ہے اور بہترین وقت پر عطا کرتا ہے۔ تو کر لو نہ دل کو مطمئن، اللہ سے زیادہ معاملات کو کوئی بہتر نہیں جانتا، اور نہ ہی اس سے زیادہ تم سے کوئی محبت کرتا ہے، اور نہ اللہ سے کوئی بہتر عطا کرنے والا ہے۔ جب اللہ عطا کرنے پر آتا ہے نا تو وہ وہاں سے وسیلے بنا دیتا ہے کہ جہاں تک انسان کا گمان بھی نہیں جا سکتا۔ پھر وہ معاملات کو یوں ٹھیک کر دیتا ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ وہ دکھا دیتا ہے انسان کو کہ اس دیر میں کیا خیر تھی جس کو وہ انسان سزا سمجھ بیٹھا تھا۔ تو تم بھی تو توکل کرو اس رب کی ذات پر جس کی قدرت میں کل کائنات ہے، جس کی مرضی کے خلاف اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ رحمان ہے، اس کی رحمت کا اندازہ نہیں ہے تمہیں ابھی۔ تم نا امید نہ ہونا، وہ رب جس نے تمہیں دعا مانگنے کی توفیق عطا کی ہے وہ تمہیں ڈوبنے نہیں دے گا، تھام لے گا، اور جب وہ تھام لے گا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور جب اللہ تمہیں دعا کی توفیق عطا کر دے تو سمجھ جاؤ تمہارے اللہ نے تمہارے لیے بہت بہترین فیصلہ کیا ہے۔ کتنا عام سمجھتے ہیں ہم دعاؤں کو، مگر دعائیں کبھی بھی عام نہیں ہوتی، اور نہ ہی دعاؤں کی توفیق عام ہوتی ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ دعا کی توفیق ملنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ جو اس پوری کائنات کا مالک ہے، اس کی قدرت اتنی زبردست ہے کہ ایک پتا بھی اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتا، جس کی رحمت کا سمندر اتنا وسیع و عریض ہے کہ انسان کی سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی۔ وہ چاہ رہا ہے کہ اس کا بندہ آئے اور اس سے مانگے۔ وہ اس پوری کائنات کا رب آپ کو توفیق دے رہا ہے، وہ عظیم ہستی آپ کو توفیق دے رہی ہے کہ مانگ لو مجھ سے۔ تو کیا یہ عام بات ہے؟ تو پھر کیوں سمجھ لیتے ہو کہ دعائیں رد ہو جائیں گی؟ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی شان عطا کرنا ہے، خالی ہاتھ لوٹانا نہیں ہے۔ تو خوشگمان رہیں اللہ سے اور ڈھیروں دعائیں مانگی کہ آپ کے رب کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اور وہ تمہاری آنکھوں سے گرتے آنسوؤں اور دل سے نکلی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ اللہ ہی بہترین فیصلے کرے گا، تمہارا دل راضی ہو جائے گا، اور جس دن اللہ تمہارے دل کو مطمئن کر کے سکون دے دے گا
اس دن تمہیں اندازہ ہوگا کہ اللہ کے فیصلے کتنے بہترین ہوتے ہیں۔ بس ہم انسان ہی ناسمجھ ہوتے ہیں کہ جلد بازی اور شکوے کرتے ہیں اور ذرا سے حالات کی خرابی پر مایوس ہو جاتے ہیں، جبکہ اللہ کے لیے تو اپنے بندے کے لیے بہترین راستے بنانا ذرا سا بھی مشکل نہیں ہے، اور تم اپنے اللہ کی محبت سے مایوس ہو۔ تمہیں پتہ ہے اللہ تو اپنے بندے کو چبھنے والے ایک کانٹے سے ملنے والی تکلیف میں بھی اس کو اکیلا نہیں چھوڑتا، بلکہ اس کے بدلے اس کے کچھ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ وہ دعائیں جو تم نے اتنے دل سے اللہ پر یقین رکھ کے بار بار مانگی ہیں، اس نے سنی نہیں ہوں گی؟ وہ سب سنتا ہے، سب دیکھتا ہے۔ اللہ نے تمہاری سب دعائیں سنی ہیں، تمہاری آنکھوں سے بہتے سب آنسو دیکھے ہیں، تمہارے دکھتے دل سے بھی واقف ہے اللہ۔ وہ المجیب ہے، وہ کہتا ہے کہ تم جہاں کہیں بھی مجھے پکارو گے، دعا کرو گے، یہ یاد رکھنا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ وہ تمہاری ہر پکار، ہر دعا سنے گا اور تمہاری ہر دعا کا جواب بھی دے گا۔ کسی پکار کو رد نہیں کرے گا، جواب دے گا ہر دعا کا۔ بس تم صبر کرنا اور اپنے رب پر یقین رکھنا اور اس کی رحمت اور محبت سے کبھی مایوس نہ ہونا، حالات چاہے کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں۔ تمہارے پاس تو اللہ ہے، تمہارے ہر غم میں، دکھ میں تمہارے ساتھ۔ تم نے تو اللہ سے دعائیں کی ہیں، تم نے تو اللہ پر یقین رکھا ہے نا، تو تم کیوں مایوس ہو؟ جو اللہ سے یقین سے دعا کرتے ہیں تو اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ جو کرے گا ان کے لیے بہترین کرے گا۔ تو تم کیوں پریشان ہو؟ تمہارا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، وہ تو بدترین کو بہترین سے بدل سکتا ہے۔ تو تم یقین رکھنا، وہ یقین رکھنے والوں کو مایوس نہیں کرتا۔ بعض اوقات تمہیں لگتا ہے کہ اللہ نے تمہارے معاملے میں بہتری کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ اگر تمہیں پتہ چل جائے نا کہ وہ کیسے کیسے تمہارے معاملات سیدھے کرتا ہے، کیسی کیسی چیزوں سے بچاتا ہے، تو تمہاری آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جائیں، تمہارا دل اللہ کی محبت سے بھر جائے۔ تم خود بھی اپنے بارے میں اتنا بہتر نہیں سوچتے جتنا بہترین تمہارا رب سوچتا ہے۔ تم اپنے اللہ کی مصلحتوں پر یقین رکھو، وہ تمہارے لیے کبھی کچھ برا نہیں چاہتا۔ جانتے ہو کہ کوئی غم بھی مسلسل نہیں رہتا۔ وہ اللہ رب العزت بڑا کریم ہے، وہ تمہاری سوچ سے زیادہ کریم ہے۔ اسے تو یہ بات بالکل بھی گوارا نہیں کہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچے۔ جانتے ہو جب تم ساری رات درد کے مارے جاگتے ہو تو وہ بھی تمہارے سنگ ہوتا ہے اور ساری رات تمہارے ساتھ رہتا ہے، تمہاری باتیں سنتا ہے۔ جانتے ہو جب سب تمہارا ہاتھ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تب وہ اللہ رب العزت تمہارا ہاتھ تھام لیتا ہے، وہ کبھی بھی اپنے بندے کو تکلیف میں نہیں رکھتا۔ ہماری اپنی ہی کی ہوئی غلطیاں ہمیں بے سکون کر دیتی ہیں، ہمارا دکھ ہمارا اپنا ہی کیا ہوا انتخاب ہوتا ہے، ورنہ اس رب العزت جیسا غفور کوئی نہیں۔ خود کو بس تھوڑا سا وقت دو اور اس ذات پر بھروسہ کرو۔ ہاں تھوڑا سا وقت تو لگتا ہے مگر وہ تمام زخموں کو بھر دیتا ہے۔ اور تم کیا جانو بس پردہ تمہارا رب سب کو ڈھانپ لیا کرتا ہے۔ فکر نہ کرو، ایسا وقت بہت جلد آئے گا جب تم اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے۔ تمہاری دعا کا زبان تک پہنچ جانا اس رب کی مرضی تھی، تو تم نے کیسے سوچ لیا کہ قبول نہیں ہوگی؟ جتنا پکا یقین رکھو گے اتنے پکے اور حیران کن معجزے دیکھو گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب 32 سال کے بعد اپنے باپ سے ملے تو باپ بیٹا گلے لگا کر اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے، پھر اٹھے، روئے کہ بے ہوش ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ، اتنی محبت بھی کوئی کسی سے کرتا ہے؟ اللہ نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام، میں امتی محمدی کے ہر فرد سے اس سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اللہ کی صفات میں رد کرنا نہیں ہے، اس کی صفات میں تو صرف عطا کرنا ہے، قبول کرنا ہے۔
قبول کرنا ہے تو اس کی صفات سے بے فکر ہو جاؤ، اور تمہارے لیے کن لکھا جا چکا ہے، اور بہت جلد تمہیں ان سب چیزوں سے نوازا جانا ہے جس کی تم دعا کرتے ہو۔ اے اللہ میں تیری امتحان کے قابل نہیں ہوں، بہت کمزور ہوں، گناہ گار ہوں، بہت گناہ گار ہوں۔ اے معافی کو پسند کرنے والے، اے اللہ مجھے بھی معاف کر دے، تیرے در پہ سجدہ ریز ہوں میں، مجھے ہدایت دے، معاف کر دے، میری پریشانی کو ختم کر دے، تیرے در پر ہوں۔ اللہ تو کسی کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، مجھے بھی خالی ہاتھ نہ لوٹانا، تو رحیم ہے، مجھ پر رحم کر، آمین۔ اللہ جب مدد کرنے پر آتا ہے تو سمندر میں بھی راستہ بنا دیتا ہے، اور تم کیوں پریشان بیٹھے ہو کہ وہ تمہاری مدد نہیں کرے گا، تمہارا یقین توڑ دے گا، وہ تو تمہارا یقین نہیں توڑے گا، تم بس یقین کامل رکھو، وہ تمہاری زندگی بدل دے گا، انشاءاللہ۔